اچھا روہیل آپ بتائیں کہ بھائی گانا کیسے شروع کیا اور بچپن سے شوق تھا, انکریجمنٹ کہاں سے آئی اور ڈی موٹیویٹ بھی کیا کبھی کسی نے؟ اتنے زیادہ سوال ایک ساتھ آپ نے کیے ہیں. میں یہ کہنا چاہوں گا بچپن سے مجھے میوزک کا شوق تھا اور لائک آپ یہ امیجن کریں کہ ایک 4 سال کا بچہ ہے. میں نے کافی انٹرویوز میں یہ بتایا ہوا ہے کہ وہ ٹوائے شاپ پہ جاتا ہے تو کوئی بھی میوزیکل انسٹرومنٹ دیکھ کر وہ رونے لگ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے یہ چاہیے. تو یہ عالم تھا میرا میوزک کے حوالے سے, اور پھر پروفیشنلی اس کو میں لے کے چل رہا ہوں میٹرک کے بعد سے, اور پھر ایف ایس سی کے بعد مجھے میوزک بیس پہ ایڈمیشن ملا پنجاب یونیورسٹی میں, اور پھر پاکستان آئیڈل. اچھا پاکستان آئیڈل کا جو ایکسپیرینس تھا اس پہ آنے سے پہلے مجھے بتائیں کہ چونکہ ہم عید کے موقع پہ اکٹھے ہیں تو عید پہ چونکہ آپ کہہ رہے ہیں 4 سال سے ہی آپ گا رہے ہیں, تو کوئی عید اسپیسیفک گانا بھی آپ گاتے تھے؟ نہیں, عید اسپیسیفک گانا میں نہیں گاتا تھا. تو کیا عید کیسی گزرتی ہے فیملی کے ساتھ؟ عید بہت اچھی گزر رہی ہے, فیملی کے ساتھ ہی گزرتی میری, یا میوزک بڈیز جو ہیں میرے ان میں گزرتی ہے میری اکثر میوزک کرتے ہوئے. اچھا تو مجھے بتائیں یہ پاکستان آئیڈل کی جرنی آسان تھی, کمفرٹیبلی سلیکشن ہو گئی تھی کیونکہ کتنے بڑے بڑے کیوز ہوتے ہیں جو آپ کو فالو کرنے پڑتا ہے؟ بالکل ایسے ہی, آسان تو میں نہیں کہوں گا کیونکہ یہ بہت ہی بڑا پلیٹ فارم ہے, اور آپ 10 سے 11 ہزار آڈیشنز پاکستان میں مختلف شہروں میں ہوئے تھے, اور اس کے بعد 120 بچوں کا سلیکٹ ہونا, پھر 120 میں سے 41 کا سلیکٹ ہونا, اور پھر 41 میں سے آپ کا 16 میں جانا. تو یہ میرے لیے تو بہت بڑی بات ہے. گریٹ, بریلینٹ, امپریسو. اچھا تو علی آپ اپنی عید آپ جتنا اچھا تیار ہوئے میں تو اس سے لگتا ہے کہ آپ کو عید سے لگاؤ بھی بہت ہے, تو آپ اسپیشلی عید پہ کیا کرتے ہیں؟ بالکل, عید ایک ایسا فیسٹیول ہے, ایسا ایونٹ ہے جس پہ آپ شرعی لحاظ سے بھی اور آپ کے سوسائٹل نارمز بھی یہی کہتے ہیں کہ ایک ایسا دن ہے جس کو آپ نے سیلیبریٹ کرنا ہوتا ہے. اور اب اپنی فیملی کے ساتھ, موسٹلی فیملی کے ساتھ, لیکن چونکہ 2-3 دن ہوتے ہیں سیلیبریٹ کرنے کے لیے, اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی جاتے ہیں, تو موسٹلی جو ٹائم ہے وہ فیملی کے ساتھ ہی گزرتا ہے. اچھا مام آپ بتائیں کہ آپ بڑا جو تیار ہوئی نہیں ہے, مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ آپ بہت زیادہ بھی تیار نہیں ہوئی اور بہت کم بھی, تو مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ جو آپ کا وارڈروب ہے عید بھی ایسے مدھم سی درمیانی سی عید گزارتی ہوں گی. درمیانی سی عید ہی گزرتی ہے, فیملی آ جاتی ہے گھر پہ, دعوت ہوتی ہے, سارے مل لیتے ہیں. میری زیادہ تر فیملی ویسی ابراڈ چلی گئی ہے, سو آئی تھنک وہ عید ایک ایسی اوکیزن ہوتی ہے کہ سب آ جاتے ہیں, ملاقات ہو جاتی ہے, تو آئی لک فارورڈ ٹو اٹ. اچھا اب جو آپ لوگوں کا ایج گروپ ہے نا, اب میں یہ نہیں کہنا چاہتی کہ میں کوئی بہت ہی سینئر ہوں آپ سے, جو آپ کا ایج گروپ ہے اس سے مجھے بہت ریلیٹیبل لگ رہا ہے کہ ابھی تم لوگ اٹھ جاتے ہو جلدی خود ہی, یا ابھی بھی اماں کہہ رہی ہوتی ہے بیٹا اٹھ جائے, کیونکہ ابھی آپ بتائیں اٹھ جاتی خود ہی اچھے بچوں کی طرح؟ مجھے مما کو مجھ سے یہی شکایت ہے کہ تم اٹھتے نہیں ہو. مجھے تو مما الو بھی کہتی ہیں. آپ اپنی اماں کو بولیں گے میں لاشعوری طور پہ اٹھ چکا ہوں, میوزک بنا رہا ہوں. ایگزیکٹلی, میں یہ آرٹسٹک باتیں کرتا ہوں مما کو, لیکن مما کی سمجھ میں نہیں آتی. اچھا اور آپ؟ کچھ چیزیں پرماننٹ ہوتی ہیں, اور بچوں کا سوئے رہنا اور ماں باپ کا یہ کہتے رہنا کہ اٹھ چھوڑ, میرے خیال سے یہ ان میں سے. تو آپ انمیرڈ ہیں؟ الحمدللہ. الحمدللہ. اوہ گاڈ, آئی ہوپ ہمیں سینسر نہ کرنا پڑے. اور آپ بھی؟ جی میں میرڈ ہوں الحمدللہ. آئی ہیو اے سن. دیکھا ابھی کون سا الحمدللہ پک کروں میں. اچھا تو پھر اچھا آپ کا بیٹا ہے, تو پھر تو بیٹے سے ریلیٹڈ تو بہت چیزیں کرنی پڑتی ہوں. بالکل, ہی از 2. تو جو لاسٹ عید تھی واز 1 ڈیفینیٹلی, تو تب تک تو اسے نہیں پتا تھا کہ عید کے, شاید ابھی بھی نہ پتا ہو, بلکہ ڈیفینیٹلی اسے بھی نہیں پتا ہوگا, لیکن ماں باپ زیادہ اس کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کے ساتھ یہ پہلی عید ہے, دوسری عید ہے, تو اٹس مور آف فیسٹیول ٹو اس. لیکن ابھی ان این ایئر اور 2 آپ کے ساتھ مسجد جائے گا, تو وہ بھی بہت خوبصورت میموریز ہوگی. اچھا تو وہاں آپ اچھا بچہ ہیں یا نہیں ہے؟ مطلب اٹھنے میں تنگ کرتی ہوں. کیا کرو یار تم لوگ ایسے کیوں کرتے ہو, ویسے ہم بھی نہیں اٹھتے تھے. الارم لگانے پڑتے ہیں بار بار. اچھا ویسے کبھی یہ ہوا ہے کہ فار ایگزامپل ہم جب بچپن میں نماز پڑھتے تھے اکٹھے, اور آپ کو پتہ ہے وہ 4 ٹائمز اللہ اکبر کرنا پڑتا ہے, کہ یہ طریقہ ہوتا ہے, لوگوں کا مختلف ہوتا ہے, تو اس میں وی اسٹارٹیڈ گگلنگ, مطلب کیوں ہم یہ تم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ مطلب نان سیریسلی نماز پڑھے یا آپ ڈانٹ پٹ رہی ہے بڑوں سے, کرتے تھے آپ لوگ ایسے؟ بچپن میں تو ہاں, بچپن میں تو ایسا ہوتا تھا, اور پھر نہیں پتہ چلتا کہ کون سا تھپڑ کس ڈائریکشن سے آ گیا ہے. جی بالکل صحیح بات ہے. وی یوز ٹو ڈو اٹ ا لاٹ. بچپن میں ہوتا تھا, مگر ابھی تو پڑھ لیتے ہیں, ظاہر ہے صحیح طرح سے. اب تو تمیز سے پڑھ لیتے ہیں. ابھی تو تمیز سے پڑھ لیتے ہیں, نہیں تو بہت ڈانٹ پڑے گی پھر. اچھا اب میری اور لوگوں سے بھی اس بارے میں بات ہو رہی تھی کہ جو عید کارڈز ہوتے تھے, اس کو ملے اس کو ملے, ہم نے بھی یہ کیا ہوا ہے.
میں تو بہت اسپیسیفک ہوتی تھی, میرے تو دوست ہی نہیں ہوتے تھے. تو آپ لوگ یہ کرتے ہیں, مس کرتے ہیں عید کارڈز بنانے کو؟ اب تو نہیں بنتے اتنے. بالکل, اب یہ چیز کافی حد تک معدوم ہو چکی ہے. بچپن میں اس عید پہ ایک سب سے بڑا جو آپ نے کام کرنا ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ ہم بلکہ آخری عشرے میں جا کے عید کارڈز کی شاپنگ سٹارٹ ہو جاتی تھی. سب سے پہلی شاپنگ عید کارڈز کی ہوتی تھی, اور وہ طے در طے 2-3 طرح کے کارڈز آتے تھے, اوپن کرتے تھے تو اندر کچھ نہ کچھ بنا ہوتا تھا, بیلون ہارٹ بنا ہوتا تھا, لہریں کھلتی تھی اس کی. تو وہ ایک بڑا کام ہوتا تھا. اس میں پھر اہتمام کیا جاتا تھا کہ کہاں کہاں پہ کس کس کو دینا ہے, کزنس کے لیے یہ ہیں, فرینڈس کے لیے یہ ہیں. بلکہ عید سے پہلے ہی آخری جو ایام ہوتے تھے اس میں ہم اسکول میں لے کے جاتے تھے اپنے بیسٹ فرینڈس کے لیے, جو جتنا اچھا قریبی دوست ہوتا تھا اس کے لیے اتنا اچھا سجا ہوا کارڈ لیتے تھے. تب تو آپ شاعر نہیں تھے, لیکن جراثیم تو ہوں گے آپ میں شاعری کے, تو آپ بھی یہ ڈبے میں ڈبہ والی شعر لکھتے تھے تب, یا تب بھی کچھ ایسا بنا دیتے تھے کہ لوگ امپریس ہو جاتے تھے کہ بچہ بڑا ہو کے شاعر بنے گا؟ میں ہمیشہ سے شاعر تھا, کیونکہ ایک بات جو کہی جاتی ہے کہ شاعر بنتا نہیں ہے, شاعر ہوتا ہے. وہ کب ڈسکور ہوتا ہے یہ ایک الگ بات ہے. محبوب خزان صاحب کا ایک شعر ہے, ان کا انٹرویو کا ہی شعر ہے, کیونکہ میرے خیال سے یہ مشاعروں سے زیادہ انٹرویو میں ہی سنایا گیا ایز اے ریفرنس, کہ بات یہ ہے کہ آدمی شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو دیر از نو گرے ایریا شاعری میں, کسی بھی آرٹ میں ایکچولی. لیکن وہ بھی شاعر بھی تو ہوتے ہیں جو لکھنا ان کے بہت دل چاہ رہا ہوتا ہے پر وہ بہت برے لکھتے ہیں, ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. سنگرز بھی تو ہوتے ہیں. جتنا میں بے سورا ہوں مجھے اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ اگر آپ کسی چیز میں آپ آرٹسٹک نہیں ہیں کسی ایک پہلو کو لے کے, اگر میں شاعر ہوں تو لازمی نہیں ہے کہ میں سنگر ہوں. اگر میں گانے کی کوشش کروں گا تو وہ میں ڈسکور کر رہا ہوں, ٹرائنگ ٹو ڈسکور کہ کیا میں اچھا گا سکتا ہوں, لیکن لیٹلی مجھے پتہ چل جائے گا کہ میں نہیں گا سکتا. تو روہیل, آج کل جس طریقے سے جنریشن ایک دوسرے کو عید مبارک کرتی ہے, اس کا ایسنس آپ کو لگتا ہے ابھی کم ہو گیا ہے کہ ڈیجیٹلی آپ ایک ہی فارورڈ میسج 25 لوگوں کو کر رہے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے, مجھے بہت شکایت ہے, بہت شکایت ہے. مطلب ایک تم میسج کر رہے ہو, سب کو فارورڈ کر رہے ہو, کیا امپورٹنس ہے یار اس کی. تو میں رسپونڈ نہیں کرتا. جب مجھے آتا نا عید مبارک, میں کہتا ہوں یار تم نے سب کو کیا, میں اس کو نہیں رسپونڈ ہی نہیں کرتا. بالکل. کیا آپ یہ لکھ دیتے کہ یار تم نے سب کو ہی کیا ہے؟ میں یہ بھی نہیں لکھتا. میں اچھا, بہت سوچتے ہیں, رسپونڈ ہی نہیں کرتا. لیکن یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایکچولی آپ کو میسج بنا کے بھیجتے ہیں. ڈیجیٹلی نا ہم بہت سوشلی کٹ ہو گئے ہیں, مجھے نہیں یہ پسند. اتنی فارمیلٹیز بن گئی ہیں کہ بس عید مبارک لکھ دو, تو ہم آپ پھر اسپیسیفک لوگوں کا جواب دیتی ہیں. میں دے دیتی ہوں جواب, مجھے دینا پڑتا ہے آف کورس, بٹ مجھے بڑا ایک ڈسکنیکٹ سا فیل ہوتا ہے. اب جا کے نا سوشل میڈیا کا ڈیجیٹل دور ہے نا, ہم لوگ آپس میں ایکچوئل کمیونیکیشن نہیں کر رہے ہیں اینی مور. ویئر جسٹ ان سیل فونز. ہم لوگ سارے اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں, کہیں پہ بھی بیٹھے ہو نا, موبائل میں ہوتے ہیں, سارے بیٹھے ہوتے ہیں. ایکچوئل کمیونیکیشن ان پرسن جو ہے نا وہ بہت کم ہوتی جا رہی ہے. اور سوشل میڈیا کے دور میں, اور چونکہ آپ لوگوں کا یہ ایج گروپ بھی ہے روہیل, اور آپ لوگوں پہ بہت یہ ڈیجیٹلی اپنے آپ کو پریزنٹ رکھنے کا بہت پریشر ہوتا ہے. ہم جرنلسٹ میں بھی ہوتا ہے, بٹ آئی ڈونٹ ٹیک دیٹ پریشر, بٹ وی ہیو ٹو فٹ ان, اٹس پارٹ آف دا جاب. لیکن میں نے انٹرٹینمنٹ یا کریٹیوٹی میں زیادہ چیز دیکھی ہے کہ عید کی نماز ابھی ختم نہیں ہوئی اور آپ کی جو تصاویر ہیں کہ آپ کا جوڑا کیا وہ اپلوڈ ہو گئی. آئی جسٹ ڈونٹ گیٹ دس کلچر. کیوں ہے یہ بتائیں؟ It's unfortunate as it is, but it is part of. آپ کرتی ہیں سر؟ ایسی ہے, اب بطول سب کرتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.